بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی اسکرین پر اپنے سوشل میڈیا چینلز کے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سلیم آوان۔ بیسک جو آج کی گفتگو ہے وہ تو عمران خان کے خط پر اور غزہ کے معاملہ پر ہے، لیکن ہم کشمیر بارے بھی بات کریں گے، امریکی خاتون کا جو معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور پولیس کے 2 SHOs مطلب جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ امریکی خاتون کے حوالے سے ہم بات کریں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اچھا نہیں تھا، اور یہ اچھا کیسے نہیں تھا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، اس کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ جیسا ہے جہاں ہے کہ بنیاد پر کوئی چیز آپ دیکھ نہیں رہے، کوئی چیز آپ سمجھ نہیں رہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، آپ نے کہیں جانا نہیں ہوتا، بس وہیں پہ آپ نے کلک کر دیا، یس کر دیا، نو کر دیا، جس طرح مذاق بنایا گیا کہ آن لائن آرڈرنگ۔ واقعی یہی بات ہے کہ ہم آن لائن آرڈر کر دیتے ہیں اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وصول نہیں کرتے۔ یہی حال ہم نے یہاں پہ کیا ہے۔ دیکھیے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، معاشرے کو ہم نے دکھانا ہے کہ ہم کیا چیز ہیں۔ ہم نے ٹرولنگ کی، ہم نے مذاق بنایا، ہم نے میم بنائی، اور اصل میں یہ تھا کہ ہم نے فیصلہ اچھا نہیں کیا تھا، ہم نے سوشل میڈیا کو غلط استعمال کیا تھا۔ وہی جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ ہم کر دیتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جیسے بہت بڑی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ موٹر سائیکل کبھی خرید کیا جاتا تھا تو پہلے اس کو سیکھا جاتا تھا، پہلے سائیکل بھی سیکھی جاتی تھی۔ اب موٹر سائیکل کے حساس اسی لیے ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل کو سیکھا نہیں جاتا۔ سیم کنڈیشن ہے کہ ہم جب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے نتائج کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ خصوصاً میں جوانوں کی بات کروں تو سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا بھی ہمیں ڈھنگ آنا چاہیے۔ پولیس سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں کہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اب یہ جو کہ بات تو کچھ ٹائم کی پرانی ہو چکی ہے، یعنی 2-4 دن کی، تو ہم ایسے ہی باتیں مطلب ایک ذکر ہوتی ہیں، باتیں بڑی اچھلتی ہیں اور پھر ان کو بھلا دیا جاتا ہے۔ ملتان کا یہ واقعہ آپ نے دیکھا کہ SHO صاحب جو تھے انہوں نے ایک بندے کو موٹر سائیکل سے مطلب چلتے موٹر سائیکل سے اسے گرایا ہے، اسے تھپڑ مارا ہے، تو ملتان کے مطلب ذمہ داران نے اس بندے کو بلا کر معافی بھی مانگی، اسے کچھ مطلب امدادی رقم بھی دی۔ پھر جب اس کے بعد ایک اور ویڈیو، معروف صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت بڑا نام ہے قومی سطح کی، ہماری صحافت کا روف کلاسٹر صاحب کے پیج سے، فیس بک پیج سے میں نے دیکھا کہ وہ بندہ داخل ہوتا ہے پروٹوکول۔ بہرحال ہمیں فالو کرنا ہے کیونکہ ہمارا ملکی حالات ہمارے امن و امان کے بہت اچھے نہیں ہیں، اور باہر کے لوگ جب آتے ہیں تو ہمیں انہیں تحفظ دینا ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ جب اس کو روکا جاتا ہے، اس بزرگ کو، تو وہ نہیں رکتا ہے۔ یہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی اچھا کام نہیں تھا۔ اب ایک اور ویڈیو کی ذکر میں پولیس سے متعلق ذکر کروں تو اسلام آباد کے ایک SHO صاحب جو پتنگ بازی سے متعلق وہ مطلب اناؤنس کر رہے ہیں ایک اسپیکر پہ کہ جو بھی بچہ پتنگ اڑائے گا اس کے باپ کے اوپر میں پرچہ بھی دوں گا، اس کو جوتے بھی ماروں گا۔ یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ ساری کی ساری پولیس ایسے نہیں ہے، لیکن سسٹم کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ 1122 ریسکیو 1122 ایک بہت زبردست ادارہ ہے، اور لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اداروں میں سب سے بہترین رسپانس دینے والا، فوری رسپانس کرنے والا 1122 ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ پٹرولنگ پولیس اور 1122 یعنی 1124 اور 1122 یہ بیسک ایک ہی کنسیپٹ تھا، جو بعد میں جا کے جب 1124 پولیس کا نام چڑھا، آپ یقین جانیں آپ 1122 کا بھی ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کسی بھی مخصوص ٹائم کا، اور 1124 کا بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو 50% سے بھی کم ملے گا کہ لوگوں نے، اگر 50 کالیں لوگوں نے 1122 کو کی ہیں تو میں کہتا ہوں 25 نہیں 20 یا 15 کالیں 1124 کو کی ہوں گی۔ کیوں کہ اوورآل جو رویہ ہے، جو غصہ ہے، جو سخت رویہ ہے وہ لوگوں کو ملتا ہے، تو لوگ پولیس کی طرف نہیں جاتے۔ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پولیس نے چونکہ کرمنلز کو، جرائم پیشہ لوگوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے تو انہیں تھوڑا سا سخت اور تلخ ہونا چاہیے۔ تو میں اس پر کہوں گا کہ ہمیں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو، جن کی بہت اچھی پولیسنگ ہے، ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی پولیس کی بہت اچھی تربیت کرنی چاہیے، ہمیں پولیس کو اچھے سے استعمال کرنا چاہیے۔ ہم جب پولیس کا ناجائز استعمال کریں گے، چاہے وہ مقامی سیاستدان ہوں، چاہے ملکی سطح پر سیاسی پارٹیاں ہوں، جب وہ پولیس کو غلط استعمال کریں گے، اپنے مفادات کے لیے طاقت کو استعمال کریں گے، تو وہ پولیس کے لوگ بھی گوشت پوست کے انسان ہیں، ہمارے جیسے لوگ ہیں۔
جب ہم ان کے دفتری اخراجات کو، ان کی سفری اخراجات کو پورا نہیں کریں گے، یہ کچھ ایسی باتیں جو آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں، اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ان پہ بات نہیں کی جاتی، نہیں کر سکتے، لیکن ان پر بات کریں گے تو ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا۔ کشمیر کی ہم بات کریں گے، کشمیر کی بات کریں تو 76 سال سے کشمیری صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ 5 فروری 1990 سے پاکستانی باقاعدہ طور پہ 35 سال سے ہر سال صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، کشمیریوں کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں۔ بچہ کسی ایک چھوٹے سے بچے کو کشمیر، پاکستان اور بھارت سے باہر نکل کر بھی کسی بچے سے پوچھا جائے کہ کشمیر کا معاملہ کیا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا۔ کشمیر قبضے کا معاملہ ہے، کشمیر غصبے کا معاملہ ہے، کشمیر جھوٹ کا معاملہ ہے، کشمیر ان قراردادوں کو پورا نہ کیے جانے کا معاملہ ہے جو خود انڈیا نے قبول کی ہیں کہ ایسا ہوگا، حق رائے دہی دیا جائے گا اقوام متحدہ کی قراردادوں پر، لیکن اگر وہ آواز نہیں پہنچی تو شاید مسلمان حکمرانوں تک نہیں پہنچی۔ اگر مسلمان حکمرانوں تک وہ آواز پہنچی ہوتی تو 57 اسلامی ممالک، 5 درجن کے قریب اسلامی ممالک ہیں تو وہ متحد ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسلامیان ستائے جا رہے ہیں۔ آپ غزہ کو دیکھ لیں، غزہ پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، آپ غزہ کو دیکھ لیں، 48,000 لوگوں کی موت کے بعد جنگ بندی ہوئی، اور اب صدر ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ پر قبضہ کر لیں گے۔ کون اس طرح سے کرتا ہے؟ قبضہ مافیا کیا ہوتا ہے؟ سیدھا سیدھا کہا جا رہا ہے کہ ہم قبضہ کر لیں گے۔ وہ مجھے پوری غزل تو نہیں یاد آ رہی، وہ کوئی بھی شاید انڈین شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ کاش دنیا سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کو جن کے پیارے کہا جا رہا ہے کہ 10,000 سے زائد لوگ ہیں جو 5 کروڑ ٹن ملبے تلے دبے پڑے ہیں، ابھی تو وہ اپنے لوگوں کو دفنا نہیں پائے ہیں جو ان کے جو آپ نے مار دیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ نکل جائیں اور ان کی جگہ پر ہم باہر سے لوگوں کو لا کے آباد کریں گے۔ دنیا مخالفت کر رہی ہے، برطانیہ مخالفت کر رہا ہے، کتنے مطلب بڑے بڑے ممالک جو ہیں جو دنیا میں وزن رکھتے ہیں، میں نے برطانیہ کی مثال دی، وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ پاکستان نے بھی بیان دے دیا، پاکستان بھی مخالفت کر رہا ہے، سعودی عرب نے بھی مخالفت کی ہے۔ بات بھی حق ہے نا جی۔ آپ کہتے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم وہاں پہ فوج بھیج دیں گے، آج پھر ٹرمپ صاحب کا بیان آیا کہ ہمیں فوج بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو، غزہ کے لوگوں کو وہاں سے جانا ہی ہوگا، وہ اردن جائیں، مصر جائیں۔ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، وہ لوگ جن کے آپ نے مار دیے ہیں، وہ وہاں سے نکل جائیں، اپنے گھر سے نکل جائیں۔ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ اپنی باری کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہیں۔ مسلمان حکمران شاید اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ عمران خان نے، قومی سیاست کی طرف آ جاتے ہیں، عمران خان نے چیف آف آرمی اسٹاف کو خط لکھا ہے۔ وہ پھر ہم میمز بھی تو بہت جلدی بنا لیتے ہیں، وہ کسی نے کہا کہ ہم نے صنم کو خط لکھا، خط میں لکھا۔ خط کے مندرجات بھی سامنے آ چکے ہیں، 6 نکات اس میں ہیں کہ جی کہا گیا ہے کہ جی یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے مجھے وہ خط پڑھ کے سنایا، کہتے ہیں وہ میں نے دیکھا نہیں ہے۔ فوج میں ہم انتشار نہیں چاہتے ہیں، فوج ہماری ہے، فوج کو عوام سے دور کیا جا رہا ہے۔ خط کے جواب کا خیر مقدم کریں گے، یہ تو خیر بعد میں کہا گیا، اور کہا گیا کہ فراڈ انتخابات اور 26ویں آئینی ترمیم کے باعث فوج اور عوام کے مابین خلیج پیدا ہوئی ہے، معاشی جو صورتحال ہے اس پر بھی بحث کی گئی۔ خط کو میں کہیں پہ سن رہا تھا، کہا گیا کہ خط یہ دستک ہے، تو دیکھیں دستک تو وہیں پہ دی جاتی ہے جہاں پہ ضروری ہوتی ہے اور جہاں سے جواب کی توقع ہوتی ہے اور جہاں پہ معاملہ حل ہونا ہوتا ہے۔ لیکن سیکیورٹی ذرائع کے ریفرنس سے یہ بیان رپورٹ کیا گیا ہے کہ ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے، اور ایسے خط میں ہمیں دلچسپی بھی نہیں ہے، اور عمران خان کو کہا جا چکا ہے کہ وہ سیاستدانوں سے بات کریں۔
معاملات یقیناً سیاستدانوں سے بات کر کے ہی حل ہونے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ان معاملات کو بھی ملاتا ہوں کہ جب سما کے ندیم ملک کو انٹرویو دیتے ہوئے گنڈپور نے کہا تھا، وزیر اعلیٰ گنڈپور نے کہا کہ 99% معاملات مکمل ہو چکے تھے، بانی پی ٹی آئی کی منتقلی پر بھی بات ہو رہی تھی، اور اب وہ اس بات سے نہیں مکریں گے، اپنی بات سے مکریں گے تو اپنی زبان سے مکریں گے۔ اس قسم کی باتیں بھی ہوئیں، لیکن پھر کہیں کہ یقیناً بات تو وہیں پہ کرنی چاہیے جہاں پہ بات کے نتیجے کا، بات کے معاملے کے حل ہونے کا آپ کو یقین ہوتا ہے۔ پھر بات کریں کہ بہرحال ملک کے معاملات کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے ہمیں استحکام لانا ہوگا، معاشی استحکام کے لیے ہمیں سیاسی استحکام لانا ہوگا، اور معاشی اور سیاسی استحکام لانے کے لیے ہمیں بیٹھنا ہوگا، ہمیں مذاکرات کرنے ہوں گے۔ بھلے ہم خط لکھیں، کس سے رابطہ کریں، کہاں رابطہ کریں، رابطہ کر کے، بیٹھ کے، بات کر کے معاملات کو تبھی حل کیا جا سکتا ہے۔ ملک مشکلات میں ہے، میں اس سے پہلے بھی ولاگ میں کہہ چکا ہوں کہ ہم کسی سے بات کریں، ہم مذاکرات کریں، کسی کو خط لکھیں، ملک کے حالات کی طرف سیاستدانوں کو دیکھنا چاہیے کہ ملک کہاں جا رہا ہے۔ ملک کی معیشت ابتر ہے، ملک کا امن و امان ابتر ہے، ہمیں خارجی معاملات کے ساتھ ساتھ داخلی معاملات کا بھی سامنا ہے۔ ہمیں مل بیٹھنا ہوگا، ہمیں معاملات کو ملک کی خاطر حل کرنا ہوگا۔ السلام علیکم۔